ناظرین، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں افراط زر کے بڑھنے اور ساتھ انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود کے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی مالی مشکلات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کی جنہوں نے گھروں کے لیے بینکوں سے قرض لیا ہوا ہے، ان کو ہر مہینے اس قرض کی جو ہے وہ قسط ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس قسط میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک آپ نے جو اصل زر ہے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے جس کو اموتیرنگ موڑتے ہیں، اور دوسرا ساتھ آپ نے جو اس رقم کا، اس قرض کا جو سود ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو دینا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ مہنگائی، افراط زر اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اموتیرنگ کی جو شرط ہے، کیا وہ حکومت اس کو ختم کر رہی ہے یا اس کو وقتی طور پہ روک رہی ہے، یعنی آپ صرف جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ قرضے کا جو شرح سود ہے صرف آپ وہ واپس کریں اور اصل رقم جو دینی ہے وہ آپ نہ دیں، کیونکہ جو قسط دی جاتی ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہماری اموتیرنگ پہ یا جو ہمارا قرضہ لیا ہوتا ہے اس کی اصل رقم واپس کرنے پہ ہے۔ تو اس میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ آج کل جہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، انٹرسٹ زیادہ ہے، لوگوں کو گھریلو اپنی جو معیشت ہے، گھر کے اخراجات ہیں، ان کو پورا کرنے میں کافی دقت ہے، تو اگر اموتیرنگ یا جو اصل رقم لینی ہے اگر یہ حکومت تھوڑی دیر کے لیے روک دے تو اس میں ان کو کافی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کی جو ہے وہ صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو گھر کا جو قرض لیا گیا ہوتا ہے اس میں تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہ تین چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے کہ قرض جس شخص نے لیا ہے اس کی تنخواہ کتنی، اس کی آمدنی کتنی ہے، تو انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ گھر کی قیمت کیا ہے، جس گھر پہ، اپارٹمنٹ پہ، ویلے پہ یا رہائش اس پہ آپ نے قرضہ لیا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اور تیسرا یہ کہ قرضہ کتنا لیا گیا ہے، اماؤنٹ آف لون۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، تنخواہ، اس کی گھر کی قیمت اور قرضہ، یہ جو ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں اموتیرنگ پہ اور آپ کے قرضے پہ، اور ساری اس پہ بیسڈ ہے۔ جب یہ یہاں پہ کووڈ آیا تھا تو حکومت نے وقتی طور پہ یہ روک دیا تھا، اموتیرنگ کے لوگ نہیں دے سکتے تو وقتی طور پہ روکا تھا، لیکن اس کے بعد حالات نارمل ہونے کے بعد یہ پھر جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے 2016 میں یہ اموتیرنگ یا اصل رقم واپس کرنے کا قانون شروع ہوا تھا۔ 2016 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ گھر کے لیے قرضہ لیتے تھے، قرضہ لینے کے بعد صرف انٹرسٹ یا اس کا جو شرح سود ہے وہ واپس کرتے تھے، اصل رقم اپنی جگہ پہ رہتی تھی، اور جب وہ مکان سیل کرتے تھے تو جتنے پیسے بینک کے ہوتے تھے اس کو دیتے تھے اور باقی پروفٹ ان کی جیب میں۔ تو اس طرح سے ان کی جو گھریلو بجٹ ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ صرف انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ دینا پڑتا تھا۔ لیکن 2016 میں حکومت نے جو ہے یہ قانون تبدیل کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر 50% سے قرضہ زیادہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ اموتیرنگ بھی ساتھ جو ہے وہ دینا پڑے گی، آپ کو اصل رقم بھی ساتھ دینا پڑے گی۔ اور اس کے بعد پھر 2018 میں آ کے ان کو اور زیادہ جو ہے وہ اس میں سختی کی گئی، اس میں مزید کچھ چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی بیمار ہو جائے یا اس کا جاب ختم ہو جائے، اس کو کوئی سیریس قسم کی معاشی اکنامک پرابلمز آئیں تو پھر بینک اس کو وقتی طور پہ روک سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو دینا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سویڈش پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 8 پارٹیز، ان کا اوپینین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس میں منقسم ہے۔ الیکشن سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو اس وقت کی وزیر خزانہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ہم جو ہے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی جو سویڈن کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہاں اس پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں کہہ لے کہ اس کا جائزہ لے کے اس کا قانون جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو لیفٹ پارٹی ہے، لبرل پارٹی ہے، سینٹر پارٹی ہے، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے، اور جو ایس ڈی ہے سویڈش ڈیموکریٹس، یہ چاہتے ہیں کہ اس اموتیرنگ جو اصل رقم دینی ہوتی ہے اس کو روک دیا جائے یا وقتی طور پہ اس کو جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ جبکہ
جو ملیو پارٹی ہے، ماڈریٹ پارٹی ہے، سوشل ڈیموکریٹ ہے، یہ قدرے جو ہے وہ درمیان میں ہے. انہوں نے نہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس کو ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ اس پہ جو ہے وہ ایک کمیٹی بنے، وہ اس کا فیصلہ کرے. جو یہاں کا رکس بنک ہے، جو اسٹیٹ بینک ہے سویڈن کا، اس کے سربراہ یہ چاہتے ہیں کہ آموتیرنگ کی شرط رہنی چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ویسے ہی افراط زر زیادہ ہے، اگر ہم آموتیرنگ کی شرط کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے، اس سے لوگ وہ خریداری کریں گے. جب وہ خریداری کریں گے تو افراط زر اور بڑھے گا. تو ان کا کہنا ہے کہ اس نے جو افراط زر ہے، مہنگائی ہے، اس کو آموتیرنگ نے بریک لگائی ہوئی ہے. اگر یہ ہم بریک ہٹا دیں گے تو وہ زیادہ بڑھے گا. وہ اس کی فیور میں نہیں ہے. لیکن حکومت نے ابھی جو ہے وہ اپریل میں ایک کمیٹی بنائی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے سویڈن میں یہ ایسے کام جو ہے اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے. اب یہ کمیٹی اگلے سال اکتوبر 31 اکتوبر 2024 31 اکتوبر 2024 کو حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی. تو آپ دیکھیں کہ ابھی تقریباً 1 سال پڑا ہے. پھر وہ جب رپورٹ آئے گی پھر حکومت دیکھے گی، اس وقت جو ہے وہ اس کی افراط زر کی کیا صورتحال ہے، پھر جا کے جو ہے وہ اس پہ فیصلہ ہوگا. کیونکہ ابھی جو اس وقت بھی اکتوبر میں جو افراط زر ہے، انفلیشن ہے، وہ 4.2% ہے، حالانکہ پچھلے مہینے میں 4% تھا. تو مطلب یہ ابھی بھی نیچے نہیں آ رہا، اور ابھی اگلے ہفتے جا کے جو ہے دوبارہ سویڈن کا جو رکس بنک ہے اسٹیٹ بینک، وہ شرح سود پہ نظر ثانی کرے گا، اور امکان یہ ہے کہ یہ 0.25% بڑھا دے گا. یہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جو مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو لوگ اس کو نہیں خریدتے، تو اگر ہم اس کو بڑھا دیں گے، لوگ خریداری کے لیے کم جائیں گے تو چیزیں سستی ہو جائیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختصراً یہ ہے کہ سویڈن کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، لیکن فوری طور پہ یا مستقبل قریب میں میری رائے میں آموتیرنگ ختم نہیں ہو رہی. اس میں کم از کم 1.5 سال کا عرصہ چاہیے، اور اس کے بعد جب اگلے سال رپورٹ آئے گی جو حکومتی کمیٹی کی ہے تو پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کے سوال تھے آموتیرنگ کے بارے میں، بہت سے لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے تھے اپڈیٹڈ انفارمیشن. آج سویڈش ٹیلی ویژن میں بھی اس میں چھوٹی سی رپورٹ آئی، اگر آپ نے شاید نیوز میں نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے آگاہ ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں.